بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں بیان کی تھیں۔ ایک حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اپنی پیدائش کے دن سے ہی اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کے مر جائے، یعنی اتنی ہی عبادت کرتا رہے، پھر بھی قیامت کے میدان میں جب وہاں کے معاملات دیکھے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ اللہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور وہ اس سے بھی زیادہ عبادت کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ ایک یہ حدیث بیان کی تھی، اور دوسری حدیث میں نے یہ بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ کون ہوں گے 70,000 لوگ؟ تو سرکار نے فرمایا جو ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، جو بدفعلی نہیں لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ایسے 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کل میں نے حدیث بیان کی تھی۔ آج بھی دو حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی جو حدیث میں بیان کروں گا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی شان بیان کی ہے کہ مومن اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت آتی ہے، خوشحالیاں آتی ہیں تو ان پہ اتراتا نہیں ہے، اور مصیبتیں آتی ہیں تو ان پہ روتا نہیں ہے بلکہ صبر کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ سنیں، پھر میں مطلب بتاتا ہوں۔ عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا مطلب آپ سنیں، ایک ایک لفظ توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ عجبا لامر المؤمن، سرکار نے فرمایا مسلمان کے معاملے پر تعجب ہے۔ اسے ہم تم اپنی زبان میں کہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں مسلمان کا معاملہ بڑا بڑھیا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں مسلمان انسان کے معاملے پر تعجب ہے۔ کس بات پہ تعجب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے تو سارے کام بڑھیا ہی بڑھیا ہے، اس کے تو سارے کام بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا مسلمان کے معاملے پر تعجب ہے۔ کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا تو ہر کام بڑھیا ہی بڑھیا ہے، اس کے تو ہر کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور جس کے ہر کام میں بھلائی ہی بھلائی ہو، یہ صفت اللہ مومن کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرماتا ہے۔ مومن ہی کو اللہ یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ اس کے سارے کام میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔
اب کیسے مومن کے ہر کام میں بھلائی ہے تو اس کی تفصیل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سرکار فرماتے ہیں ان اصابتہ سراء شکرا، اگر مومن کے اوپر خوشحالی آتی ہے، مومن کے اوپر نعمتیں برستی ہیں، شکرا تو وہ ان پہ غرور و گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ وہ نعمتیں حاصل کر کے اللہ کا شکر کرنے لگتا ہے. فکان خیر لہ ہے تو اللہ کا شکر کرنا یہ اس کے لیے بھلائی ہے. اور انسان اپنی پوری زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خوشحالی دیکھتا ہے یا پریشانی دیکھتا ہے. دو ہی تو چیزیں پوری زندگی کو سمیٹ دیا رسول پاک نے کہ مومن کے تو سارے کام میں خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکرا، اگر مومن کے اوپر خوشحالی آتی ہے، اللہ اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، رنج و غم آتے ہیں تو ان میں آہو بکا نہیں کرتا، صبرا بلکہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے. فکان خیر لہ تو اس کا یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے. تو اب دیکھیے پوری زندگی ہماری اور ایک مسلمان انسان کی پوری زندگی دو ہی چیزوں میں گھری ہوئی ہے. پوری زندگی کے دو معاملے ہیں، یا تو خوشحالی آئے گی یا بدحالی آئے گی. تو مومن اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے، اگر خوشحالی آتی ہے تو اس پہ اتراتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور بدحالی، مصیبت، رنج و غم آتے ہیں تو ان پہ بے چین نہیں ہوتا بلکہ پھر صابر و شاکر بن جاتا ہے. تو پوری زندگی کا طرز عمل مومن کا اور مسلمان مرد کا یہ ہوتا ہے، یا تو شکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یا مصیبتوں پہ صبر کرتے ہوئے مصیبتوں پہ صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو مومن کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ شاکر ہوتا ہے یا صابر ہوتا ہے. اور اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہے نا، اللہ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں. اسی کے تعلق سے رسول پاک نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا بڑھیا ہے، اس کے تو ہر کام میں بھلائی ہی بھلائی ہے. خوشحالی آئے تو شکر کرنے لگتا ہے، اور بدحالی آئے تو صبر کرنے لگتا ہے. اور آپ نے وہ پڑھائی ہے کہ صبر کرنے والوں کا مقام کیا ہے، قرآن شریف میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ فرماتا اے ایمان والو، نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب کرو، ہے نا. اور جو ہے قرآن شریف میں دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے مومنوں کی شان اللہ نے بیان کی، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کی، ایمان والوں کی شان یہ ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو آہو فغا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہے نا. اور یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جسے اللہ کی مدد حاصل ہو، جسے اللہ کی نصرت حاصل ہو، پھر اسے کسی دنیا دار کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں سچا مومن بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اور ایسا مومن بن کے زندگی گزارنا چاہیے جس مومن کے معاملے پر رسول پاک نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر خوشحالی آ جائے، مال و دولت سے اللہ نوازے، اولاد سے اللہ نوازے، پوتی پوتوں سے اللہ نوازے، تو ان پہ ہمیں اترانا نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کے حضور شکر کے سجدے کرنا ہے، اور جو ہے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. اور اگر غم آ جائے،
بدحالی آ جائے، پیسوں کی قلت ہو جائے، تو اس میں پھر تیرے میرے سامنے دکھڑے نہیں رونا ہے بلکہ اللہ ہی سے مانگنا ہے اور عرض کرنا ہے، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہی سب کی مدد کرنے والا ہے، تو ہی ہر کسی کی بگڑی بنانے والا ہے، اے اللہ تو ہی رزاق ہے، رزق عطا فرما دے، تو غفار ہے، گناہوں کی بخشش کر دے، اللہ تو وہاب ہے، اپنی نعمتوں کی بارشیں کر دے، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے آپ کے لیے کھول دے۔ تو ایک تو حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث دیکھیے، یہ حدیث پوری نہیں ہو پائے گی، تھوڑی لمبی ہے، 2-3 جملے میں اس حدیث کے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے آپ، اس حدیث میں ایک لفظ آئے گا طاقتور مومن اور ایک آئے گا کمزور مومن، تو یہ بات بالکل واضح ہے، جس آدمی کے، جس مسلمان کے جسم میں زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ عبادت کر سکتا ہے، اور جو بیچارہ کمزور ہو، بیمار ہو، تو وہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو اب سنیے حدیث، یہاں جسمانی طاقت مراد ہے، اس حدیث میں کون سی طاقت مراد ہے؟ جسمانی طاقت مراد ہے، وہ انسان مراد ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ، جس کے جسم میں اتنی زیادہ طاقت ہو کہ وہ خوب سے خوب اللہ کی عبادتیں کر سکے۔ اب حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور، اللہ کی بارگاہ میں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور زیادہ پیارا ہے۔ اب یہاں طاقتور مومن سے مراد کون ہے؟ وہ مومن جو اللہ کی عبادت کرنے کی زیادہ طاقت رکھتا ہو، وہ اس مومن سے زیادہ پیارا ہے جو اس کے برابر طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی محبوب کائے سے بنتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے گا، محبوب بھی ہو جائے گا، ہے نا۔ اور سرکار فرماتے ہیں وفی کل خیر، ہر چیز میں بھلائی ہے، ہر چیز نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ آپ جوتے پہن رہے تو اگر آپ پہلے داہنے پیر میں جوتا پہنے اور دل میں نیت کرے اس لیے داہنے پیر میں پہن رہا ہوں کہ میرے سرکار پہلے داہنے پیر میں جوتا پہنتے تھے، سرکار کی سنت کی نیت کر لے تو یہ جوتا پہننا ثواب بن جائے گا۔ بستر پہ لیٹیں تو آپ جو ہے جیسے سرکار لیٹتے تھے اس انداز میں لیٹیں اور نیت کریں کہ میرے پیارے آقا اس طریقے سے بستر پہ لیٹتے تھے، آپ کا بستر پہ لیٹنا نیکی بن جائے گا۔ بستر پہ جائیں تو اسے 3 مرتبہ جھاڑنا سنت ہے، آپ بستر کو 3 بار جھاڑ لیں، سنت کا ارادہ کر لیں تو یہ بستر جھاڑنا نیکی بن جائے گا۔ 3 سانس میں ہم پانی پئیں، سنت رسول ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جو میری سنت کو زندہ کرے اللہ اسے 70 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی بن جائے گا، ہے نا۔ آپ راستے میں چلیں، نظروں کو نیچا کر کے چلیں،
یہ قرآن کا بھی فرمان ہے، اور نیت کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں چلتے تھے تو نظروں کو جھکا کے چلتے تھے، راستے میں چلنا بھی نیکی بن جائے گا۔ مقصد ہے ہر دنیا کا کام، جائز کام نیکی بن سکتا ہے نا۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھیں تو دسترخوان پہ کھانا کھانے سے پہلے آپ تھوڑا سا نمک چکھ لیں۔ فتاوی شامی کے اندر در مختار میں ہے کہ جو کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نیت کر لیں، آپ کھا رہے ہیں اپنے لیے، نمک چکھ رہے ہیں اپنے لیے، لیکن یہ نیکی بن جائے گا۔ پلیٹ چاٹ لیں، صاف کر لیں پلیٹ کو، تو حدیث پاک میں ہے ایک تو رسول پاک کی سنت ادا ہوگی، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ برتن جو بندہ اپنی انگلی سے صاف کرتا ہے، وہ برتن اپنی زبان حال سے اللہ سے عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، اس تیرے بندے نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے آزاد کر دیا جیسے اس نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے آزاد کیا ہے، ویسے تو اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ہر کام میں نیکی ہے، ہر کام میں بھلائی ہے نا، ہماری نیت نیک ہونا چاہیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ وفی کل خیر، ہر کام میں نیکی ہے، بھلائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کے شوقین بنو، ان چیزوں کے لالچی بنو جو تمہیں فائدہ دیں، دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ ان چیزوں کے چکر میں لگے رہو، ان کاموں کے چکر میں لگے رہو جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہوں، ہے نا، اور جو نقصان کی چیزیں ہوں دنیا و آخرت میں تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ حدیث کے 2 جملے ہوئے ہیں، باقی انشاءاللہ میں کل اس پوری حدیث کو بیان کروں گا، چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی نبی کے وسیلے سے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ یا اللہ ہر برے کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مسجد میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں روزی روزگار میں برکتیں پیدا فرما، ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا